آج کل نکاح کے متعلق جو بھی سمجھا جاتا ہے سمجھ لیجیے، لیکن دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے نکاح کا معنی کیا ہے۔ نکاح دراصل ایک گرہ کو کہتے ہیں جو دو غیر متعلقہ لوگوں کے درمیان میں ایجاب و قبول کی وجہ سے ڈال دی جاتی ہے، یعنی جو آپس میں رشتہ نہیں رکھتے ان کے رشتے کو جوڑ کر گرہ ڈال دی جاتی ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ یہ اصل معنی ہے، اسی لیے عقد کہتے ہیں اس کو، عقد نکاح۔ عقد کا مطلب گرہ ڈالا۔ تو گرہ جب ڈالی جاتی ہے، آپ دھاگے یا رسی میں گرہ ڈالیں گے تو مضبوط ہو جاتی ہے، وہ چیز کھلتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ ایسے ہی نکاح کا جو بندھن ہوتا ہے، نکاح کی جو گرہ ہوتی ہے، تعلق، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے توڑ دیا جائے۔ نکاح کے بعد میں اس کی مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مضبوط فرماتا ہے، دین اسے مضبوط فرماتا ہے، اسی لیے اس کا نام عقد اور اس کا نام نکاح رکھا گیا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جس سے چاہے نکاح کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے کرے اس سے کرے، جیسے کہ اسلام نے تقریباً 12 رشتے حرام فرمائے۔ 12 رشتے اسلام نے حرام فرمائے۔ چوتھے پارے کے آخری آیت میں وہ ساری تفصیل ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور تفصیلات ہیں۔ تقریباً 12 رشتے حرام۔ اس کے سوا باقی جتنے رشتے ہیں وہ جائز ہے، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ دور جاہلیت میں نکاح کے لیے کوئی حلال حرام کی کوئی بات ہی نہیں تھی، یعنی جانور حیوان جیسے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، انسان بھی کرتا تھا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، سرکار دو عالم کا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ نکاح کس سے کرو کس سے نہ کرو، جس سے چاہے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کو حضور نے انسان بنایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حیوان انسان کی شکل میں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی شکل والے کو حقیقت میں انسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا، معاشرت کا، زندگی گزارنے کا، خاندان میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّكَاحُ، حضور نے فرمایا کہ میری سنتیں تو بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح ضرورت سمجھ کر نہیں، نکاح عادت سمجھ کر نہیں، اور نکاح خواہش کی تکمیل سمجھ کر نہیں، بلکہ نبی کی سنت سمجھ کر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، سمجھ کر کرنے کا حکم ہے۔ اور آج یہ بات نوجوانوں کو کون سمجھاتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے آج ہماری قوم شادی خانے کی تیاری کرتی ہے، کرائے کی تیاری کرتی ہے، پکوان کی تیاری کرتی ہے، رشتے دیکھتی ہے، رشتوں میں ہزار نزاکتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں پر توجہ ہے، مگر ایک باپ ایک ماں کو اتنی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو میں یہ سمجھاؤں اور میری لڑکی کو میں یہ سمجھاؤں کہ نکاح ہے کیا، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے؟ وہ تو حیوان بھی کر لیتا ہے، پھر کیوں نکاح کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پیارے نبی کی سنت ہے، کرنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر ثواب کی بشارت عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور اس سے فائدے کیا ہے؟ اس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان حرام کے کنویں میں گرنے سے بچ جاتا ہے، بے راہ روی پر چلنے سے بچ جاتا ہے، حیوانوں کے طریقے پہ چلنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے معاشرے میں، ماحول میں تمیز رہتی ہے، اس بات کی تمیز کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھانجا ہے، اس بات کی تمیز رہتی ہے۔ اگر نکاح کا نظام نہ ہو، جس سے چاہے نکاح کر لیں، جیسے کہ آج کل نوجوان کر رہے ہیں، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، اب تو آزادی کے نام پر کیا عجیب سا معاشرہ ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق مسلمان اتنے نکاح نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ کورٹ میرج کر رہے ہیں، جتنا کہ دوسرے اور طریقے سے لوگ نکاح کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بے راہ روی جو ماحول دنیا میں پیدا ہوا ہے،
اگر ایسا نکاح کر لیا جائے معاذ اللہ کہ نہ مذہب دیکھے نہ کچھ اور دیکھے، تو پھر اگلے زمانے میں یہ اگر ماحول عام کر دیا جائے، اگلے 10-20 سال میں یہ پہچاننا مشکل ہوگا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے۔ جب یہ تمیز ہی ختم ہو جائے تو پھر حیوانیت، کتوں کی جیسی عادت زمانے میں نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ماحول سے بچانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں میں نکاح کرنے کا حکم دیا کہ جو جائز ہے اس میں رشتہ